السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلهم عذاب مہین لن تغنی عنہم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یوم یبعثهم اللہ جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین كتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر میں حاضر ہونے والے اصحاب کی عزت کرتے تھے۔ سب سے پہلی جنگ بدر ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب سب سے پہلی جنگ تھی اور ایک طرف 1000 کفار تھے اور ایک طرف 313 مسلمان، اور ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، بنا ہتھیاروں سے جنگ کی، تھوڑے سے تلواریں، تو اس وقت میں کافروں سے لڑ جانا، بھیڑ جانا بہت بڑی بات تھی، جبکہ دکھ رہا تھا کہ نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، ہم 1000 کا مقابلہ کیسے کریں گے، لیکن صرف اپنے نبی پر بھروسہ کر کے کہ ہمارے ساتھ اللہ کا رسول ہے، یہی تو بھروسہ تھا ان کو۔ اس کے علاوہ تو دکھ رہا تھا کہ نہ ہمارے پاس کچھ آدمی ہیں، کہاں 1000 کہاں 313، اور پھر لڑنے کے لیے کچھ ہو تو کچھ ہے بھی تو نہیں لڑنے کے لیے، لڑیں گے خالی نہتے جا رہے ہیں جنگ میں۔ اس وقت صرف یہ بھروسہ کر کے کہ کوئی ہو نہ ہو، کچھ ہو ہمارے پاس نہ ہو، ہمارے اللہ کا رسول ہمارے ساتھ، تو کتنا بڑا عقیدہ ان کا پختہ تھا، تو ان کا کتنا بڑا مرتبہ ہوا، انہوں نے جنگ کی اور کامیاب ہوئے، تو اللہ کے رسول ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ ان صحابیوں کی جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ان کی بہت عزت کرتے تھے، اور جو ہے اللہ نے بھی ان کے لیے مژدہ سنایا جنت کا کہ اصحاب بدر کے لیے جنت کا مژدہ ہے، تمام بدر والے جنتی ہیں، جو لوگ جنگ میں شریک ہوئے وہ سب جنتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ ایک روز چند بدری اصحاب ایسے وقت پہنچے جبکہ مجلس شریف بھر چکی تھی۔ یہ بدر میں شریک ہونے والے جو مسلمان تھے وہ اس وقت آئے جبکہ جگہ پوری بھری ہوئی تھی، مجلس میں جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی۔ انہوں نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا، تو سرکار کے قریب آئے اور آ کر سرکار کو سلام کیا، حضور نے جواب دیا، پھر انہوں نے حاضرین کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر وہ اس انتظار میں کھڑے رہے کہ ان کے لیے مجلس میں جگہ کی جائے گی، اس انتظار میں ہو کہ شاید ہمیں جگہ دے دیں گے بیٹھنے کی، لیکن لوگ ہٹے نہیں۔ یہاں ادب دکھایا جا رہا ہے کہ جن کا مرتبہ اللہ نے بلند کیا ہے تمہیں ان کا مرتبہ بلند ماننا پڑے گا۔
یہ نہیں ہے کہ جو ہے اور اللہ کے رسول جسے پسند کر رہے ہیں تو اس کے لیے تمہیں جگہ دینا پڑے گی. یہ ایک بات ہے کہ اللہ نے جن کا مرتبہ بلند کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہو. یہ ادب ہے کہ ہم اپنے آپ ہٹ کر اپنے بڑے کے لیے جگہ کر دیں. یہ ادب میں سے ہے اور یہی قرآن ہمیں سکھا بھی رہا ہے کہ یہ ہم اگرچہ جگہ نہیں ہے لیکن کوئی ہمارا بڑا آیا ہے یا ہم سے زیادہ علم والا آیا ہے یا ہم سے زیادہ نیک پرہیزگار آیا ہے تو ہم ہٹ کر جگہ اس کے لیے کر دیں. یہی ہمیں قرآن تعلیم دے رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو انہوں نے سلام کیا, حاضرین کو سلام کیا, انہوں نے جواب دیا. پھر وہ اس انتظار میں کھڑے رہے کہ ان کے لیے مجلس میں جگہ کی جائے, مگر کسی نے جگہ نہ دی. یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر گنا گزرا. سرکار کے دل کو تکلیف ہوئی. حالانکہ سرکار صحابی رسول تھے, انہیں جگہ نہیں ملی. تکلیف کسے ہوئی؟ سرکار کو. کیوں؟ سرکار ان کی عزت کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم جس کو بڑا مانیں, جس کو ہم بڑا مانیں, اگر وہ کسی کی عزت کرتا ہو تو ہمیں اس کی بھی عزت کرنا پڑے گا. صرف اس بڑے کی عزت کرنے سے کام نہیں چلے گا. اگر ہم تاج الشریعہ کو بڑا مان رہے ہیں تو تاج الشریعہ جس کی تعظیم کر رہے ہیں, جس کی عزت کر رہے ہیں, ہمیں اس کی بھی عزت کرنا پڑے گا. اگر ہم اپنے امام کو بڑا مان رہے ہیں, امام کی تعظیم کر رہے ہیں, تو صرف امام کی تعظیم کرنے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ امام جس کی کو عزت دے رہا ہے ہمیں اسے بھی عزت دینا پڑے گی. اس کو عزت نہ دینا گویا امام کو ہی تکلیف دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات روز ازل میں سمجھا دی تھی کہ شیطان لعین سے کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, اور تمام فرشتوں سے کہا تھا, تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا آدم علیہ السلام کو, اور شیطان لعین نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا. اللہ کو تو اس نے کچھ نہیں کہا, اور یہی کہا یا اللہ میں تیری عبادت کرنے والا, میں تجھے سجدہ کروں, کسی اور کے آگے کیوں جھکوں. یہی کہا اس نے. آدم مٹی سے بنے ہیں, میں آگ سے بنا ہوں, میں کیوں ان کی تعظیم کروں. لیکن اللہ نے یہ دکھا دیا, یہ بتا دیا روز ازل میں کہ اگر مجھے مانتے ہو تو جس کے ماننے کا میں حکم دے رہا ہوں اسے بھی ماننا پڑے گا. نہیں مانو گے تو یہ مجھے ماننا ہی نہیں ہوگا. یہ مت کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کو ماننے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اللہ کیے جاؤ, بلکہ اللہ جس کو ماننے کا حکم دے رہا ہے اسے مانو گے تبھی اللہ کو ماننا ہوگا. یہی ہے کہ ہم جس کو مانتے ہیں, جس کو بڑا مانے, تو وہ جس کو ماننے کا حکم دے اسے بھی مانو, تب تو صحیح ہے. ورنہ تکلیف تو اسے بھی ہوگی کہ بھئی یار ہم نے ان کی عزت کرنے کو کہا, کسی نے ان کی عزت نہیں کری, تو دل دکھے گا آدمی کا. تو یہ تم نے جس کو بڑا مان رہے تھے اس کا دل خود ہی دکھا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل دکھا, گنا گزری ان پر یہ بات سرکار پر. تو حضور نے اپنے قریب والوں کو اٹھا کر ان کے لیے جگہ کی, جو قریب میں حضور کے بیٹھے تھے. پھر سرکار نے فرمایا اٹھو, تھوڑا تھوڑا سر کو, ان قریب والوں کو ہٹایا, تھوڑی تھوڑی جگہ کرائی, تو وہ ان لوگوں کو جگہ ان کے لیے جہاں کی. اٹھنے والوں کو اٹھنا شاک ہوا. جب سرکار نے اٹھایا تو ان لوگوں کو بھی تھوڑا شاک ہوا, ارے ہماری جگہ ہٹائی جا رہی ہے, جگہ سے بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ بات تو اللہ دلوں کے راستوں اللہ جانتا ہے. ان کے دل میں آئی یہ کیفیت کہ یار ہمیں ہٹایا جا رہا ہے, چکا سے بیٹھے ہوئے تھے, انہیں آنا تھا پہلے سے آتے. تو اللہ دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے. ان کے دل میں یہ بات شاک ہوئی, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. تو حکم آ گیا کہ اے ایمان والو, جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو, اللہ تمہیں جگہ دے گا. کہاں دے گا؟ اپنی رحمت میں. تم سے جب کہا جائے, اللہ کا رسول فرما رہا ہے جگہ دو, تو بالکل بے تکلف ہو کر ایک دم, یہ نہیں کہ یہ مت سوچو ارے ہمیں کیوں ہٹایا جا رہا ہے. نہیں, کہہ کون رہا ہے یہ تو دیکھو, کہنے والا کون ہے. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تم جگہ دو, اللہ تمہیں اپنی رحمت میں جگہ دے گا. اور فرماتا ہے اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو, اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا. جگہ ہی نہیں دو, اگر اللہ کے رسول فرمائے اٹھو تو اٹھ کھڑے, فوراً اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے درجے بلند فرمائے گا. اس میں اٹھنے کا جو حکم ہے یہ عام ہے. کہہ رہے ہیں نماز کے
یا جہاد کے یا اور کسی کام کے لیے جب بھی تمہیں شریعت مطہرہ حکم دے کہ اٹھو، چاہے نماز کے لیے اٹھائے، صبح کو مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے تو اٹھ کھڑے ہو، عام ہے اٹھنے کا حکم، سب کو شامل ہے، نماز کے لیے اٹھایا جائے تو نماز کے لیے اٹھو، جہاد کے لیے پکارا جائے تو جہاد کے لیے اٹھو، نماز کے لیے یا جہاد کے لیے یا اور کسی کام کے لیے، اور اسی میں داخل ہے تعظیم ذکر رسول، اللہ کے رسول کی تعظیم کے لیے اٹھایا جائے، اٹھو صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے تو اٹھ کھڑے، ہم سنی الحمدللہ اپنے نبی کی تعظیم کے لیے اٹھ کر صلاۃ و سلام مجلسوں میں پڑھتے ہیں، تو یہ عام ہے اٹھنے کا حکم، جس چیز کا تمہیں اٹھنے کا حکم دیا جائے وہ کرو، اور اسی میں داخل ہے تعظیم ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کھڑا ہونا، تو اٹھ کھڑے ہو، اور اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، نہیں ہے کہ تمہارے دل میں گزر رہا ہے تو پتہ نہیں ہے، اللہ تمہارے دلوں کے رازوں سے بھی واقف، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تمہاری دل کی ہر کیفیت کو وہ جانتا ہے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے، رسول سے کچھ عرض کرنا چاہو تو عرض کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دو۔ ایسا ہوا تھا کہ جو امیر لوگ تھے وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوال و جواب کرنے آتے، تو بہت زیادہ سوال و جواب ہونے لگے، غریبوں کو موقع ملنا کم ہو گیا، اور امیر لوگ زیادہ تر سوال کرتے کافی دیر تک، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا، مسئلے پوچھتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ اب نبی سے کوئی سوال کرے تو پہلے صدقہ دے، پہلے پیسہ خرچ کرے پھر مسئلہ پوچھو، پیسہ خرچ کرو پھر مسئلہ پوچھو، پہلے غریبوں کو صدقہ دو پھر مسئلہ پوچھو، صدقہ دے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور بہت ستھرا ہے۔ تو یہ حکم نازل ہو گیا کہ مسئلہ پوچھو تو صدقہ دو، صدقہ دے کر پھر مسئلہ پوچھو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے باعث کہ اس میں باریابی بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور فقراء کا نفع ہے، فقیروں کا فائدہ ہوگا اس میں۔ شان نزول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اغنیاء نے عرض و معروض کا سلسلہ دراز کیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فقراء کو اپنی عرض پیش کرنے کا موقع کم ملنے لگا، تو عرض پیش کرنے والوں کو عرض پیش کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا، اور اس حکم پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، 1 دینار صدقہ کر کے 10 مسئلے پوچھے۔ حضرت علی نے سب سے پہلے اس پر عمل کیا، 1 دینار خرچ کیا، صدقہ کیا اور 10 مسئلے پوچھے، دریافت کیا کیا وہ 10 مسئلے تھے، 10 مسائل دریافت کیے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفا کیا ہے؟ فرمایا توحید اور توحید کی شہادت، یہی وفا ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، گواہی دینا، یہی وفا ہے، توحید کی شہادت دینا۔ عرض کیا فساد کیا ہے؟ فرمایا کفر و شرک، اس سے بڑھ کر کوئی فساد نہیں ہے، کفر و شرک یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ عرض کیا حق کیا ہے؟ فرمایا اسلام و قرآن اور ولایت جب تجھے ملے۔ عرض کیا حیلہ کیا ہے یعنی تدبیر؟ فرمایا ترک حیلہ۔ عرض کیا مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا صدق و یقین کے ساتھ، دعا مانگے تو پورے یقین کے ساتھ مانگ کہ ہاں میری دعا قبول فرمانے والا اللہ ہی ہے، وہ ضرور میری دعا کو قبول فرمائے گا، اس یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگو، یقین کے ساتھ۔ عرض کیا کیسا مانگوں؟ فرمایا عرض کیا کیا مانگوں؟ فرمایا عاقبت، آخرت مانگوں۔ کہا مانگوں کیا؟ تو فرمایا آخرت مانگوں، بس یہی کنجی جو ہے باقی رہنے والی ہے، باقی کچھ نہیں، اپنے رب سے آخرت مانگو کہ یا اللہ تو مجھے آخرت میں جنت عطا فرما۔ فرمایا عاقبت۔ عرض کیا اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ فرمایا حلال کھا اور سچ بول، حلال کھا اور سچ بول، اور یہی 2 چیزیں ہیں
جو انسان کو جو ہے اس کی دعا مقبول ہونے کی بھی علامت ہے. آدمی جب حلال کھاتا ہے اور سچ بولتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. آدمی حرام کھاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ان کا آدمی کو بہت دھیان رکھنا چاہیے. ایک حلال روزی اور ایک سچ بولنا، یہ دو آدمی کے اندر باتیں رہنا چاہیے ایک مومن کے اندر. حلال کھاؤ سچ بول. عرض کیا سرور کیا ہے؟ فرمایا جنت. عرض کیا راحت کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا دیدار. جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سوالوں سے فارغ ہو گئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا. جیسے ہی حضرت علی فارغ ہوئے فوراً ہی یہ حکم اٹھا لیا گیا. جو صدقہ کرنے کا حکم آیا تھا فوراً ہی اس کو ہٹا لیا گیا. تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا، ورنہ آج تک یہ حکم ہوتا اور ہمارے فائدے ہو جاتے. مسئلے پوچھتے آپ لوگ تو فائدے ہوتے، لیکن یہ حکم جو ہے اسی وقت تک تھا اور فوراً اٹھا لیا گیا کہ جو ہے یہ مسئلے کا حکم تھا کہ صدقہ کرو اور پھر جو ہے سوال کرو. اور رخصت نازل ہوئی اور سوائے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی کو اس پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملا. بس صرف حضرت علی نے ہی اس پر عمل کیا اور کسی کو عمل کرنے کا موقع نہیں مل پایا. حضرت مترجم یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اس کی اصل ہے جو مزارات اولیاء پر تصدق کے لیے شیرینی وغیرہ لے جاتے ہیں ہم لوگ. یہ آیت جو ہے اس کی اصل ہے. اگرچہ صدقہ کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، جو ہے ہم پہ اوپر واجب نہیں رہا، لیکن بہتر تو اب بھی ہے. ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں دعا کرنے جاتے ہیں، ان سے مانگنے کچھ جاتے ہیں تو پہلے شیرینی صدقہ کرتے ہیں نہیں، غریبوں میں لنگر کرتے ہیں اور پھر اللہ والوں سے مانگتے ہیں. تو یہ اسی آیت سے سمجھ لو یہ اس کی اصل ہے. تو فرمایا اور بہت ستھرا ہے. پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کیا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے دو، پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی، یعنی وہ حکم اٹھا لیا، تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو. اتنا کرو کہ نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرو اے امیرو، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو. یہ کام کرتے رہو. اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے. کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو ایسوں کے دوست ہوئے جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ نہ تم میں سے نہ ان میں سے. یہ آیت کریمہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی جو مسلمانوں میں مل کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے اور پھر یہودیوں کے پاس جا کر مسلمانوں کی ساری باتیں کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو ایسوں کے دوست ہوئے جن پر اللہ کا غضب ہے، یعنی یہود و نصارہ پر اللہ کا غضب ہے. اور یہ منافقین ان سے جا کر ملے، وہ نہ تم میں سے نہ ان میں سے. جو مل رہے ہیں منافقین نہ تو وہ مسلمان ہیں اور نہ یہودی ہیں، وہ تو منافق ہیں. تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں وہ نہ تم میں سے نہ ان میں سے، وہ دانستہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں. دانستہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں. ایک تو آدمی دھوکے سے وہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور یہاں تک کہ اس پہ جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں. اس کا شان نزول بتا رہے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ بن نبتل منافق کے حق میں نازل ہوئی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتا اور یہاں کی بات یہود کے پاس پہنچاتا. ایک روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دولت سرائے اقدس میں تشریف فرماتے. حضور نے فرمایا اس وقت ایک آدمی آئے گا جس کا دل نہایت سخت اور شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. فرمایا ایک آدمی آنے والا ہے. اب یہ غیب کی خبر نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہا بتا رہے ہیں ایک آدمی آنے والا ہے جس کا دل بہت سخت ہے اور وہ شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. تھوڑی ہی دیر بعد عبداللہ بن نبتل آیا، اس کی آنکھیں نیلی تھیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تو اور تیرے ساتھی کیوں ہمیں گالیاں دیتے ہیں؟ یہ بتا، تیرے ساتھی اور تو ہمیں گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ وہ قسم کھا گیا کہ ایسا نہیں کرتا. اس نے اللہ کی قسم کھا لی. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے رسول میں آپ کو ہرگز گالیاں نہیں دیتا، نہ میرے ساتھی گالیاں دیتے ہیں. اور اپنے یاروں کو لے آیا، انہوں نے بھی قسم کھائی کہ ہم نے آپ کو گالی نہیں دی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی. تو یہ اس وقت کا دور تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا.
نفاق تو اب بھی لوگوں کے دلوں میں ہے، لیکن اب قرآن نازل نہیں ہو رہا ہے تو ان کی پولیں نہیں کھل رہی ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا احسان مانو کہ اعلیٰ حضرت نے ان کے چہرے ہمارے سامنے لا دیے ہیں، ان منافقوں کے چہرے ہمارے سامنے لا دیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری میں بھی تھے، اور اس وقت قرآن جو ہے ان کے جو ہے ان تمام جو ہے پلانوں کو، ان کے جو بھی ایک مکاریاں کرتے تھے اس کو ظاہر فرما دیتا تھا جب بھی یہ جو کچھ کرتے تھے۔ اب جبکہ قرآن نازل نہیں ہو رہا ہے تو ان کی دلوں کی باتیں کیا ظاہر ہو؟ تو ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اسی کو اعلیٰ حضرت نے پکڑ کر ان کے چہروں کو بے نقاب کر دیا کہ دیکھو یہ لوگ وہی ہیں۔ تو قرآن فرماتا ہے وہ دانستہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، تو اللہ کی راہ سے روکا تو ان کے لیے خاری کا عذاب ہے، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ دیں گے، قیامت کے دن نہ ان کی اولاد کام آئے گی اور نہ ان کا مال کام آئے گا، اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب رکھا ہے۔ ذلت کا عذاب بتایا ہی میں نے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، آپ اندازہ لگائیے کتنے برے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے سب سے نچلا طبقہ رکھا ہے جہنم کا۔ یہ وہابی دیوبندی ان کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے، اور ان کے اولاد اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ دیں گے، وہ دوزخی ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا دوزخی ہیں۔ جب قرآن انہیں دوزخی کہہ رہا ہے تو ہم اور تم انہیں جنتی کہنے والے کیا کرتے ہیں؟ قرآن کا انکار لازم ہے۔ منافق دوزخی ہیں، وہ ہرگز جنتی نہیں ہو سکتے، وہ کتنے ہی کلمہ پڑھ لیں، سرکار کے زمانہ ظاہری میں کلمہ پڑھتے تھے، جنگوں میں شریک ہوتے تھے، لیکن قرآن جو ہے ان کی سارے جو ہے پولوں کو کھول رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو ان کے دلوں میں کیسی کیسی بیماریاں ہیں، وہ دوزخی ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے حضور بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھا رہے ہیں۔ اب دیکھو کتنے بڑے کمینے ہیں کہ اللہ میدان محشر میں بھی جب اللہ فرمائے گا تم نے یہ کیا تو اللہ سے کہیں گے اے اللہ تیری قسم ہم نے نہیں کیا، بولو۔ وہاں پہ اللہ کو جھوٹا بنائے، اللہ ہی کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہاں بھی قسمیں کھائیں گے جھوٹی، اور حضور بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا، سنتے ہو بے شک وہی جھوٹے ہیں، ان پر شیطان غالب آ گیا تو انہیں اللہ کی یاد بھلا دی، وہ شیطان کے گروہ ہیں۔ سب اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے تھوڑی کہا، سب قرآن کی تعلیم جو ہے لوگوں کو بتا دی کہ دیکھ لو شیطانی گروہ، ان کو ایسے ہی نہیں کہا گیا، قرآن نے ان کو شیطانی گروہ کہا، قرآن نے ان کو دوزخی کہا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں کہا، قرآن نے جب ان کو دوزخی کہا تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے حضور بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا، سنتے ہو بے شک وہی جھوٹے ہیں، ان پر شیطان غالب آ گیا تو انہیں اللہ کی یاد بھلا دی، وہ شیطان کے گروہ ہیں، سنتا ہے بے شک شیطان ہی کا گروہ ہار میں ہے، بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ سب سے زیادہ ذلیل، اگر سب سے زیادہ ذلیل کوئی ہے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ فرماتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں، اللہ لکھ چکا کہ ضرور میں غالب آؤں گا، اور میرے رسول بے شک اللہ قوت والا عزت والا ہے۔ اب مومنوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کی شان کیا ہے، ان سب کو بتا دیا منافق یہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی شان میں توہینیں کر رہے ہیں، تمہارے چاہے پڑوسی ہو چاہے کوئی ہو۔ اللہ کیا فرماتا ہے، اس آیت کو بہت دھیان سے سننا، اللہ فرماتا ہے تم نہ پاؤ گے اے مسلمانوں، تم نہ پاؤ گے، اور اے لوگوں تم نہ پاؤ گے، کیا نہیں پاؤ گے، ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر، یعنی جو مسلمان ہیں تم ان کو نہیں پاؤ گے، کیا کرتا ہوا نہیں پاؤ گے،
قرآن فرما رہا ہے جو مسلمان ہے تم ان کو یہ کام کرتا ہوا نہیں پاؤ گے. کیا فرماتا ہے؟ یہ کام کرتا ہوا نہیں پاؤ گے کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی ہے. جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی، اللہ کے رسول کی شان میں گالیاں دی، تم کسی مسلمان کو ان سے دوستی کرتا ہوا نہیں پاؤ. ہو ہی نہیں سکتا مسلمان ہو کر اپنے نبی کے دشمن سے دوستی کرے. لیکن آج افسوس ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں تو یہاں آگ لگتی ہے. جب ہم وہابیوں کے پاس کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہوئے اپنے سنی بھائی کو دیکھتے ہیں تو دل میں چوٹ لگتی ہے کہ بتاؤ یہ مسلمان ہے کہ ہمارے نبی کا دشمن اور اس سے کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے، اس سے گفتگو کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے تم نہیں پاؤ گے مسلمان، کوئی مسلمان کو نہیں پاؤ گے کہ وہ کسی جو ہے منافق کو دوست رکھے، اپنا دوست بنائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں. بولو تم پڑوسیوں سے دوستی کر رہے ہو، ان سے بات کر رہے ہو. اللہ تو فرماتا ہے مسلمان کی تو یہ شان ہے کہ اگر ان کا باپ بھی ہو تو وہ باپ سے اپنا رشتہ توڑ لیں گے. دشمن رسول اگر باپ ہو تو فرماتا ہے قرآن کہ وہ باپ سے رشتہ توڑ دیں گے، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا ان کے کنبے والے ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، ان کے کنبے والے ہوں. کوئی مسلمان کو نہیں پاؤ گے وہ ان سے کسی طرح کی بھی رشتہ داری رکھے. مسلمان ہر طرح کی رشتہ داری ان سے توڑ دے گا. اور یہی اعلیٰ حضرت نے ہمیں حکم دیا کہ اگرچہ تمہارا باپ، تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر جو ہے اللہ کے رسول کی ذرا سی بھی گستاخی اس کے پاس سے آتی ہوئی دیکھو تو اسے جو ہے اپنے دل سے اس کی محبت کو ایسے نکال دو جیسے دودھ میں سے مکھی نکال کر پھینک دے. کچھ نہیں ہے وہ جو کچھ بھی تھا وہ ہمارے نبی کے صدقے میں تھا. جب ہمارے نبی کا نہیں تو ہمارا نہیں. تو فرمایا وہ اگرچہ باپ، بیٹے، بھائی یا ان کے کنبے والے ہوں. چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جنگ احد میں اپنے باپ جراح کو قتل کیا. صحابی رسول کا کردار دکھا رہے ہیں کہ دیکھو حضرت ابو عبیدہ بن جراح جن کا باپ جراح تھا، حضرت ابو عبیدہ نے جنگ احد میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. بولو بیٹے کوئی رشتہ داری کا پاس نہیں، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. کائی کی رشتہ داری؟ کیسی رشتہ داری؟ جو کچھ ملا ہے ہمیں نبی کے صدقے میں ملا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں ذبح تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے. سب کچھ تو تمہارے لیے اور پھر بھی ہم دشمن رسول سے ملے. لیکن آج یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہابیت کے ساتھ جو ہے اور دیوبندیت کے ساتھ مسلمانوں کے رشتے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کوئی کاروباری طور پر مل رہا ہے، کوئی اسکول میں جا کر مل رہا ہے، کوئی پڑوسی کا حق ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. نادان جو اللہ کے رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں. یہی اعلیٰ مسلک اعلیٰ حضرت اسی کا نام ہے. صرف نعرے لگانے سے کام نہیں چلے گا. مسلک اعلیٰ حضرت نام اسی کا ہے کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. بس بات سیدھی سی ایک بات، جو نبی کا نہیں. اور یہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے. کوئی آئے سامنے دیکھو قرآن صاحب کہہ رہا ہے تمہارے باپ ہو، تمہارے بیٹے ہو. پھر دکھا دیا کہ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو جنگ احد میں اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جنگ احد میں اپنے باپ جراح کو قتل کیا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روز بدر اپنے بیٹے عبد الرحمن کو مبازرت کے لیے طلب کیا. حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کو لڑائی کے لیے للکارا، حضرت عبد الرحمن کو، لیکن یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور سرکار سب جانتے ہیں. اس لیے حضرت ابو بکر کو منع کر دیا کہ نہیں بیٹے کے مقابلے میں مت جاؤ. کیوں؟ اللہ کے رسول غیب داں تھے، جانتے تھے کہ آگے چل کر یہ بیٹا مسلمان ہو جائے. تو بیٹے کو باپ کے مقابلے میں جو ہے منع کر دیا. بیٹے عبد الرحمن کو مبازرت کی طلب کیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اس جنگ کی اجازت نہ دی. اور مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمیر کو قتل کیا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن حشام بن مغیرہ کو روز بدر قتل کیا.
کیسے کیسے کیا، سب رشتہ دار تھے، لیکن صحابہ اکرام نے رشتہ داری کا پاس نہیں رکھا، اور جب تلوار چلی تو سامنے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا ماموں کھڑا ہے، ہمارا باپ کھڑا ہے یا ہمارا بیٹا کھڑا ہے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب و حمزہ و ابو عبیدہ نے ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کو رسول پر ایمان لانے والوں کو قرابت اور رشتہ داری کا کیا پاس، بتا رہے ہیں کہ ایسا مت کرو مسلمانوں، اب بھی وقت ہے، اپنی آنکھیں کھول لو اور دیوبندیوں، وہابیوں اور صلح کلیوں ان سب سے جو ہے اپنے آپ کو دور کرو اگر اپنی آخرت چاہتے ہو تو، ورنہ یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے تم بھی انہی میں شامل کر دو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا، سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں یعنی جو ایسے ہیں کہ نہ باپ کو دیکھ رہے ہیں، نہ بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، نہ ماموں کو دیکھ رہے ہیں، بس دین نبی کو دیکھ رہے ہیں، اپنے نبی کی محبت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن فرماتا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا، ان کے دلوں میں ایمان نقش ہو چکا ہے، ایمان ان سے نکلنے والا نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی یہی جو ہے یہی آیت کریمہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنی پیدائش، سن پیدائش اعلیٰ حضرت نے اسی آیت سے نکالی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہاں تک یہ ہے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ جب آپ اس آیت کریمہ کے اعداد نکالو گے تو نکل کے آئے گی 1272 ہجری، جو اعلیٰ حضرت کی پیدائش کی تاریخ سن ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی پیدائش کی سن یہی آیت کریمہ اعلیٰ حضرت نے اسی سے نکالی، اور آپ دیکھو اعلیٰ حضرت اس آیت کریمہ کے کتنے مصداق اتر رہے ہیں۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کبھی کسی کا پاس نہیں رکھا۔ کسی نے کہا آپ تھوڑی نرمی اختیار کیجئے، بہت سختی جو ہے کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں دی ہے، ایک قلم دیا ہے، اس کا بھی استعمال نہ کروں، اگر تلوار ملی ہوتی تو ایک ایک کی گردنیں اڑتی۔ یہ دیکھو میرے بھائیوں، دشمن رسول سے بالکل دوری اختیار کر لو، ابھی وقت ہے، آ کے کھول لو۔ کسی طرح نہیں، ہم جیے تو نبی کی محبت میں، مرے تو نبی کی محبت میں، اور اللہ تبارک و تعالی اٹھائے تو نبی کی محبت میں میدان محشر میں۔ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا، اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہے، اللہ ان سے راضی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ، ارے یہ کیا کم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں دیں اور ہم کہیں ہم اللہ سے راضی؟ بندہ تو ہر وقت راضی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تم سے راضی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یعنی اللہ ہم سے راضی ہو یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ لوگ بھی اللہ سے راضی، اللہ کی رحمتوں سے اللہ اپنے باغوں میں جنت کے نعمتوں میں لے کر جائے گا، ان کے لیے جو ہے جنتیں ہی جنتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس جو بیان ہوا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب وہابی، دیوبندی، ان تمام لوگوں سے جتنے بھی بد مذہب ہیں ان سب سے دور رہے۔ ہم سنی ہیں، ہمارا تعلق سنیوں سے ہی رہنا چاہیے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جو ہیں جو ایسے ہیں یہی اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ سنتیں پڑھ